فاطمہ کی صحبت، سید احمد کبیر کی گائے، اجالے شاہ کا مرغا، سید صاحب کا بکرا، اور بعض جائے عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ گوکھر جو ہے جو بابا کے نام میں چھوڑا گیا ہے یوں یوں چلتا ہوا سامنے سے گزرے، چاہے عورتیں کہتے ہیں سید صاحب ہے، سید صاحب ہے۔ تو جس طریقے سے وہ جانور کے گروہ کے نام سے چھوڑتے تھے، آج اسی شرک نے مسلمان کو مبتلا کیا اپنے باباؤں کے نام سے، قبروں کے نام سے جانوروں کو چھوڑ دیا۔ وہ بھی شرک تھا، وہ بھی مشرک تھے، اس وجہ سے یہ بھی مشرک ہے، اگرچہ وہ مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوئے، اگر جو ان کا نام عبداللہ عبدالرحمن ہے مگر وہ مشرک ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے لیے خاص میٹنگ ہوگی اللہ کے اور نبیوں کے پہلے۔ یہ بھی بڑی ضرور لوگوں سے بات نہیں ملے اے انبیاء یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ نبیوں کو جمع کرے، چلو رسول لوگ آ جاؤ جن کو کتاب دی گئی، خاص میٹنگ اللہ جس کے ساتھ رسولوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کو بڑا خراب ہو جائے گی، یہ رسول تو ہمارے اندر بھیجے گئے تھے، ان کے ساتھ خاص میٹنگ ہو رہی ہے، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ کہے گا رسولوں سے چلو ادھر آ جاؤ، تمہارے ساتھ ایک میٹنگ کرنی ہے۔ تمام رسول بڑے ادب کے ساتھ جمع ہوئے۔ اللہ کا سوال فیقول، اللہ پوچھے ماذا اجبتم، تم کو تمہارے کو تمہیں بھیجا گیا جواب کیا ملا، ماذا اجبتم، تمہیں جواب کیا ملا؟ ڈر کے مارے بولے لا الہ الا انک انت العزیز الحکیم، جانتے ہیں جواب کیا ملا، ڈر ایسی دہشت نہیں ہوگی، سارے رسول پر یہ ظاہر کرنا معلوم نہیں ہوتا، اللہ اکبر انک انت اللہ جس کے ساتھ میٹنگ کرنے پر آ جائے، نبی کی حالت ہوتا ہے، رسولوں کی حالت ہوتا ہے، ہمارے خبرات کے حالت کو معلوم ہے وہ کیا جواب ہے، لیکن جیسے ہمارے اوپر لائن کرنا معلوم ہے یہ سخت خبرات نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے لوگوں کے ساتھ بات ہو، میرا خیال ہے کہ اس میں ایک نبی ایسا ہے اللہ تبارک و تعالی کا بڑا بڑا معزز جس کو خطیات کے طور پر بہباق پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا کے آخری ہیں، ان کے ساتھ خاص نبی الگ سے سوال ہوتا ہے، یہی ایک نبی خاص طور سے سوال ہوتا ہے۔ اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم بولے تھے اپنی امت سے جب تم کو تمہاری ماں کو معبود بنا دیا گیا، تم بولے تھے کیا؟ بتائیے حضرت عیسیٰ کی کیا حالت ہے؟ قالوا سبحانک ذات پاک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کھڑا کھانا غیر سکتا ہے کہ بار بار آپ اس سے پڑھا جائے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کا وہ کھڑا ہماری بات سبحان اے اللہ تو نے ما کنت الا ما امرتنی، اے اللہ جس چیز کو تو نے حکم دیا تھا ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے حکم دے دیا، باقی میں نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کی طرف سے کچھ حضور بات ہے، اپنے امت کی طرف سے روک رہے ہیں، ان کو عذبہم فإنہم عباد وإن تغفر لهم فإنک أنت الغفور الرحیم، کہتے ہیں اللہ اگر تم کو عذاب دے تو تیرے بندے، اے کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے دکھائی اور تہجد میں یہ آیت اتنی دیر تک پڑھتے رہے، اتنی دیر تک پڑھتے رہے کہ آنسوؤں سے آپ نیشے مبارک کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر تہجد میں یہ آیت جب آئی تو زاروں خطار ہونے لگا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، اللہ کے سامنے کہیں گے ان تعذبہم اگر تم کو عذاب دے فإنہم عباد تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لهم اگر بخش دے تو تو غفور رحیم، یہ اپنی امت کی طرف سے معذرت کر رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ اللہ فرمائے گا اچھا تم کہہ چکے نا، اب میں بولتا ہوں
میرے بندے اور اگر بخش دوں تو میں غفور رہی. اب میں بولتا ہوں. اللہ فرمائے اللہ فرمایا یوم ينفع الصادقین صدقهم. جانتے ہو یہ دن کون سا ہے؟ یہ دن ایسا ہے جہاں آدمی کی سچائی ہی اس کو نفع پہنچائے گی. اور تمہارے اوپر تو بالکل جھوٹ بولی ہے تمہارے بارے. تم کو خدا بنا لیا انہوں نے. یہ سچائی نہیں ہے. سب سے بڑا جھوٹ بولے اور آج سچائی بنا کرے گی اور وہ بہت بڑا جھوٹ بول کر آئے. سوال یہ ہے کہ بخشنا کتنی بڑی بڑی نہیں ساری لا اس قوم کے اوپر اس فرقے کے اوپر رحم کرے. کتنی بڑی بات کہہ دی یہ پڑھنے کی. سچائی وہ نہیں ہے جس کو عقیدہ بنا کر بیٹھے. سچائی یہ ہے کہ اللہ کا کوئی معبود نہیں. وہ سچائی نہیں پھیلا ہے, جھوٹ پھیلا ہے. آج انسانوں کو ان کی سچائی ظاہر کرنے کی سب سے بول رہا ہے. اور وہ سچ بول کر کے آئے سب جھوٹ کا پرچار کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ بیٹے ایک ساتھ سوال کرنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان کو اٹھا لیے گئے تو ان کے بارے میں سورہ مریم میں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک میں زکات دوں گا. تو وہاں زکات کیسے نکال رہے ہوں گے اور زکات کس کو دے رہے ہوں گے؟ چوتھے آسمان میں زکات کیسے نکال رہے ہوں گے اور زکات کس کو دے رہے ہوں گے؟ ارے اللہ کے بندو, زکات کس کے اوپر فرض ہوگی؟ جس کے پاس پیسہ ہو. وہاں چوتھے آسمان میں تم کے پاس پیسہ ہی نہیں تو زکات کاٹیں گے نہیں اس کو. جب پیسہ ہوتا ہے تو زکات کاٹی ہوگی. زمین پر آئیں گے جب پیسہ رہے گا تو زکات کاٹی ہوگی. یہ زکات کسی کا سوال ہوگا. کہتے ہیں کہ جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو یہ تو خاتون الانبیاء ہونے کے برابری ہے. اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی. اب ان کے بعد کوئی نبی آتا ہے تو خاتم النبیین کے اوپر حق آتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے جب آئے تو نبی بن کر آئے, اب جب آئے تو امتی بن کر جائے. نبوت کی نبی ہے, آپ کے پاس نبی بن کر کے ہے. کیا یہ سوال نہیں خاص سوال نہیں اس کا اس بات فرمایا گیا کہ کفر کے تین قسموں, کفر کے تین اقسام. وما آتاہم من آیۃ من ربہم الا کانوا یکفرون فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم عذاب ما کانوا یستعجلون. کہتے ہیں ایک کفر تو ہے اعراض بالحق, حق پیش کیا جائے حق پیش کر رہا ہے منہ موڑ جاتا ہے. یہ اعراض نہیں, حق بات پیش کی گئی منہ موڑ جاتا ہے. اعراض نہیں, حق یہ کفر کا پہلا ہے. اور فقط کذبوا بالحق یہ تکذیب بالحق یہ کفر کا دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ کفر کا کیا ہے؟ اعراض نہیں, حق پیش کیا منہ موڑ لے. اعراض نہیں, کوئی حق بات بتا ہے یہ اعراض نہیں, یہ کفر کا پہلا درجہ ہے. دوسرا تکذیب بالحق, حق کو جھوٹا دے جو کہہ رہا جھوٹ بولا میں جو کہہ رہا ہوں صحیح, یہ تکذیب بالحق جو کفر کا دوسرا درجہ ہے. یستہزئون اور ایک استہزاء بالحق, جیسے کوئی آمین بولنے لگے تو کہتے ہیں ایک آدمی جب برفباری کے بعد آمین بول رہا آمین تو کہتے تھامو زمین, یہ آمین کا مطلب ہے. رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں مکھیاں اڑا رہے, مکھیاں اڑا رہے. اس طریقے سے سنتوں کو مذاق اڑانا, اللہ کے احکام کو مذاق اڑانا, یہ استہزاء بالحق ہے. یہ کفر کی سب سے خطرناک شکل ہے. پہلا درجہ اعراض بالحق, دوسرا درجہ تکذیب بالحق اور تیسرا درجہ استہزاء بالحق. یہ بہت خطرناک ہے. حق کا مذاق اڑانا یہ اعراض بالحق اور تکذیب بالحق سے مجھے درجہ ہے.
किसको भेजना? बोले जिन्नों को भेज दीजिए। जिन्नों को, तो जिन्नों के पीछे चल पाओगे, उनकी इब्तिदा कर पाओगे? जैसे वुजू का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, अब वुजू बनाना है, पानी है नहीं, अब जिन क्या बोलता है, तू यहीं ठहर, मैं खड़ा यहाँ से 1000 किलोमीटर के ऊपर एक दरिया है, तो वहां से वुजू बना के रखा, एक दरिया है, एक दरिया के पास रखा, वुजू बना के क्या है, उसके पीछे चल सकते हैं? सवाल ही नहीं है, उसकी इत्तिबा ही नहीं होगी, इसलिए कि वो एक पैर बढ़ जाता है, दूसरा पैर बढ़ जाता रख सकता है, अल्लाह ने पावर दिया उसको। तो जिन्नों की इत्तिबा कर ही नहीं सकते आप। अरे आप तो जिन्न है, आपकी तरह हम कैसे हो सकते? तब किसको भेजना है? बोले फरिश्ता भेज दीजिए, फरिश्ता भेज। अच्छा ये असली शक्ल में भेजिए, असली शक्ल में देखोगे हौल से मर जाओगे। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऊँट के ऊपर देख लिया हज़रत जिब्राइल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी के लिए तो डर के मारे 600 पर थे जिब्राइल, पूरा ऊँट पूरा होराइजन भरा हुआ, पूरा होराइजन भरा हुआ 600 पर, और 4 बार पूरा के जिब्राइल फरिश्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा होगा, जब भी आते हैं इंसानी शक्ल में आते हैं, असली शक्ल में देखा आपने तो लज्जा लगता हो गया, ये तो फरिश्ता इंसान बन करके आता है, इसकी असली शक्ल कैसी है? 600 पर थे और पूरा होराइजन भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, तो फरिश्ता भेजते हैं ना, अब वो असली शक्ल में भेजना, असली शक्ल में सबके सब देख के मर जाओगे। अच्छा तो क्या इंसान बना कर भेजे? तो इंसान बना कर भेजे तो इंसान ही भेज दे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सी बात सुन जाएगी? फरिश्ता ही भेज दे, इंसान शक्ल में इंसान ही भेज देते ना, बात ढूंढ के तो भैया नहीं, यहाँ हमने जो तुम्हें हिदायत देने के लिए इंसान को भेजना, ये मुबारक है, बिल्कुल सही है, फिक्र मुबारक है। बड़ी प्यारी तारीफ सी है, तारीफ का नाम तो अंग्रेजी में टॉन्ट है, टॉन्ट TAU है, टॉन्ट क्या टॉन्ट है? अल्लाह फरमा रहा है मेरे अलावा जितने लोगों की तुम पूजा करते हो ना और माबूद मानते हो, इन सबको खिलाना पड़ता है, मजाक को जाकर तो चादर कराना पड़ेगा, मुजावर को पैसा देना पड़ता है ना? मैं तो कहता हूं कि अगर ये चढ़ावा बंद हो जाए ना, ये खाना पीना बंद हो जाए ना, तो इबादत गांव में दरवाजे बंद हो जाएंगे, मजाक में